کسی شاعر نے کہا ہے کہ تھے بالوں پر شکستہ فضا حوصلہ شکن، اس کا کرم کے قوت پرواز پا گئے۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ انتہائی نامساعد حالات میں اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی اور سبب کے درجے میں ان تمام سیاسی پارٹیوں کے احباب و رفقا اور شہر کے سیاسی، سماجی، تعلیمی شعبوں سے تعلق رکھنے والے ذمہ داران اور شہر کی عوام نے مجھے 2009 سے 14 تک کا موقع دیا تھا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے دوبارہ 2019 سے آگے کام کرنے کا موقع دیا۔ اللہ رب العالمین کی شکر گزاری اور اپنے معاونین و مددگار کی شکر گزاری کے بعد ہماری ریاست کے جو حالات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے۔ جب الیکشن کا رزلٹ آیا تو صورتحال ایسی تھی کہ جن دو پارٹیوں نے مل کر کے الیکشن لڑا تھا ان میں اختلاف ہوا اور دونوں پارٹیاں علیحدہ ہو گئی اور سرکار خطرے میں پڑ گئی۔ سرکار بننا خطرے میں پڑ گیا اور حالات اس طرح کے سمجھ میں آنے لگے جیسے ہمارے مہاراشٹر میں اب صدر راج نافذ ہوگا۔ 2-3 مہینوں کے بعد پھر جو ہے سرکار بنی، اور سرکار بننے کے بعد پہلا جو سال تھا جن حالات سے گزرے ہم لوگ آپ کو پتہ ہے کہ سرکار بننے کے بعد ہمارا صوبہ ہی نہیں اور ہمارا ملک ہی نہیں، پوری دنیا کورونا جیسی وبا سے دوچار رہی۔ سرکار کے پاس خود پیسہ نہیں تھا اور وہ 2 سال جس انداز میں گزرے ہیں شہر کا ایک ایک شخص جانتا ہے۔ انتہائی ناگفتہ بے حالات میں شہر کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم نے کورونا جیسے موقع پر اپنی جان جوخم میں ڈال کر کے نمائندگی کا حق ادا کرنے کی حتی المقدور کوشش کی۔ کورونا جیسی بیماری سے میں خود بھی دوچار ہو گیا تھا اور اللہ نے نئی زندگی دی۔ حالات کچھ اس طرح کے تھے کہ سانس لینا مشکل ہو گیا تھا، پیروں پر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ رمضان کا پورا مہینہ انہی حالات میں گزرے، مسجدیں بند تھیں۔ ہم نے کوشش کی مسجدوں میں 5 وقتہ باجماعت نماز ہو اور اللہ نے ہمیں کامیابی دی، اور دوسرے لاک ڈاؤن کے اندر ہم نے یہ سب کچھ ہونے نہیں دیا اور پورا ملک، ہمارا پورا ضلع بند تھا، لیکن مالیگاؤں میں سینٹرل حلقہ الحمدللہ 24 گھنٹہ معمول کے مطابق چلتا رہا۔ یہ صرف اللہ رب العالمین کا کرم ہے۔ تو میں شکر گزاری کے بعد یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلا 2-2.5 سال ہمارا اس طرح کا گزرا کہ 2 سال کورونا کے نذر ہو گئے۔ سرکار کا جو 6 مہینہ تھا اس میں ہم نے اپنے شہر کی نمائندگی کرتے ہوئے جو کچھ بھی کام اور فنڈ ہم نے منظور کروائے تھے وہ پروسیجر کے اعتبار سے چل ہی رہے تھے کہ مہا وکاس اگاڑی سرکار گر گئی، اور اس کے گر جانے کے بعد نئی سرکار جب بنی تو اس نے پچھلی سرکار کے تمام فیصلوں پر اسٹے کر دیا، جس کی وجہ سے تیسرا سال بھی ہمارا یوں سمجھ لیجئے کہ کورونا کی نظر ہو گیا۔ اور میں تو ایسا کہتا ہوں کہ یہ آج تک ہماری سرکار کو کورونا لگا ہوا ہے۔ یہ 4تھا سال ہے سیاسی طور پر جو اٹھا پٹک چل رہی ہے اور جن نامساعد حالات سے ہمارا صوبہ گزر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے لٹکتی ہوئی تلوار ہے، کسی بھی وقت گر سکتی ہے، اور کیا ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہے۔ اس لیے ہم پچھلے 3 سالوں کا حساب تو ہم 5 سال کے ساتھ دیں گے آپ کے سامنے۔ اس آخری 4تھا جو سال ہے اس تعلق سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 365 دنوں میں ہم نے 366 کروڑ روپیہ الحمدللہ فنڈ منظور کروایا، جس میں سے 20% سے زیادہ کام وجود میں آ چکے ہیں اور بقیہ کام جو ہے پروسیجر میں ہے، اور انشاءاللہ جلد ہی ان تمام کاموں کا آغاز ہوگا، وہ بائی پروسیجر ہوگا۔ آج اس موقع پر 4 سال الحمدللہ مکمل ہو گئے ہیں، اور ان 4 سالوں میں اپنے تمام
مشیروں کے ساتھ، اپنے تمام معاونوں کے ساتھ ہم شہر کو ایک نیا رخ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں اس میں کامیابی بھی ملی۔ مجھے جو فنڈ ملا ہے، یہ فنڈ آپ سمجھ لیجئے کہ نگر وکاس سے کچھ فنڈ ملا ہے، کچھ فنڈ مجھے جو ہے نگر اتھان سے ملا ہے، کچھ فنڈ جو ہے ڈی پی ٹی سی سے میں نے لیا ہے، اور کچھ کام میں نے کارپوریشن سے منظور کروائے۔ ایسے 4 ڈپارٹمنٹ سے الحمدللہ 366 کروڑ روپے کے کاموں کی منظوری، فنڈ کی منظوری میں نے حاصل کی ہے۔ 20% کام جیسے میں نے بتایا کہ ہو چکے ہیں، بقیہ کام جو ہے پروسیجر میں ہے، انشاءاللہ وہ ہوں گے۔ 145 کروڑ روپے کا جو بڑا کام ہے، تلواڑہ ڈیم سے لے کر کے مالیگاؤں فلٹر پلانٹ تک نئی پائپ لائن کا، جس کا ہم نے مطالبہ پہلے سال میں اس وقت کے منسٹر گلاب راؤ پاٹل سے کیا تھا، اور الحمدللہ انہوں نے اس کام کو اسی وقت جو ہے سفارش کر دی تھی، منسٹری ان کے پاس تھی، لیکن اس کو منظور ہوتے ہوتے کئی سال لگے۔ الحمدللہ وہ کام آج اس موڑ پر ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 15 سے 20 دن کے اندر اس تعلق سے ٹینڈر نکلے گا، اور جن کمپنیوں کو کام کرنا ہوگا وہ لوگ ٹینڈر بھریں گے۔ ایک بڑا فنڈ تقریباً 146 کروڑ روپے کا جو بائی پاس ہائی وے کا کام، وہ بھی الحمدللہ منظور ہو چکا ہے، اور اس سلسلے کے اندر کچھ فلائی اوور بننے ہیں، کچھ جو ہے سروس روڈ بننی ہے، اور کچھ انڈر گراؤنڈ راستے بننے ہیں، جو ٹیرا چوپلی سے لے کر کے 40 گاؤں پھاٹے تک 146 کروڑ روپے کا یہ کام ہوگا، منظور ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ ورک آرڈر وغیرہ ہو چکا ہے، وہ کام بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ ہر سال، پہلے سال مجھے 2 کروڑ روپے ملے تھے، دوسرے سال 3 کروڑ روپے ملے تھے، اور تیسرے سال میں 5 کروڑ روپیہ ملا۔ یہ آمدار ندھی کا کام ہے۔ اور اسی طرح نگر وکاس سے جو فنڈ ملا ہے، اور نیوجن سمیتی سے جو فنڈ ملا ہے، نگر اتھان سے جو فنڈ ملا ہے، اس سلسلے کے کام کاج کا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ 28 کروڑ روپے کا کام ہم نے کارپوریشن سے منظور کروایا۔ ایک تو آگرہ روڈ کا جو تیسرا فیس ہے، تقریباً یہ نیشنل کمپاؤنڈ اپنے فاران ہاسپٹل سے لے کر کے درے گاؤں ناکے تک کا کام، وہ کام چل رہا ہے۔ 20 کروڑ روپے کا کام ہم نے وہ کارپوریشن سے منظور کروایا۔ اور اسی طرح پچھلا جو محرم تھا، عاشورہ محرم کو بڑی مالیگاؤں ہائی اسکول سے لے کر کے جو پورا ہمارا اس پوار واڑی کا روڈ پانی سے بھرا ہوا تھا، کمشنر کو بلا کر کے اس پورے راستے پر گندے پانی میں جس طرح لوگ چلنے پر مجبور تھے، کمشنر کو ساتھ میں لے کر کے اس پورے علاقے کا میں نے دورہ کروایا تھا، جس میں کچھ جگہوں پر پائپ لائن ڈالنی تھی گندے پانی کی نکاسی کے لیے، اور اسی طرح وہاں روڈ بننا تھا۔ تو اس وقت کے ذمہ داران کے سامنے، بستی کے لوگوں کے سامنے کمشنر نے اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ یہ کام میں کروا کر کے دوں گا۔ تو 8 کروڑ روپے کا وہ فنڈ کارپوریشن سے منظور ہوا، اور اس سے پہلے فتح میدان سے لے کر سلیمانی چوک تک، اور سلیمانی چوک سے لے کر کے منشی بابا کی درگاہ تک، اور وہاں سے پھر بڑی مالیگاؤں ہائی اسکول تک، یہ 3 کروڑ روپے کا کام، سیمنٹ روڈ کا کام میں نے ڈالا ہے۔ اور اپنے کارپوریشن سے 8 کروڑ روپے کا کام منظور کروایا۔ اور سال بھر پہلے کی بات ہے، جن لوگوں نے درمیان میں دھرنا کیا، مطالبہ کیا، تو ان کو جو ہے سٹی انجینئر نے رائٹنگ میں دی، اور کارپوریشن نے جو ہے کمشنر نے اس بات کا اعلان کیا کہ یہ کام مفتی صاحب کی کوششوں سے منظور ہوا ہے۔ اس طرح کی بات آپ لوگوں کے علم میں ہوگی۔ اس 1 سال کے اندر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ جو منظور ہو چکا ہے اس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ جن کاموں کے لیے کوششیں جاری ہیں، جس میں عزیز کلو اسٹیڈیم کے لیے ہم نے جو پروگرام ڈالا ہے، ہم نے جو کوشش کی ہے، اور اس سلسلے میں کام جس طرح آگے بڑھ رہا ہے، آج جو ہے 2 کروڑ روپے کا فنڈ نیوجن سمیتی کی طرف سے منظور ہوا ہے، جس میں
80 बाई 100 पर इंडोर स्टेडियम बनेगा, जॉगिंग ट्रैक 3.5 करोड़ रुपया, 3.5 करोड़ रुपया जो मंजूर हुआ है उसमें जॉगिंग ट्रैक है, इंडोर स्टेडियम है और लाइटिंग है, मल्टीपर्पज़ एक हॉल हमने बनवाने की कोशिश की है। इसके अलावा मज़ीद कामों के लिए हमने जद्दोजहद और कोशिश जारी रखी है। आगे इंशाअल्लाह उसका फ़ंड आएगा, मंजूरी मिलेगी और वो काम होगा। 4 साल मुकम्मल होने पर हमने ये चाहा कि हम अपनी कारकर्दगी आप हज़रात के सामने और आप हज़रात के तवस्सुस से अहलियान शहर जिन लोगों ने हम पर एतमाद करके 1,17,18,000 वोटों से नवाजा, हम उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरे। हमने जो मैनिफेस्टो जारी किया था उस मैनिफेस्टो को सामने रख करके हम इस बात की पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने मैनिफेस्टो को मुकम्मल करें। अगर सरकार की ये कोरोना के हालात नहीं आते और सरकार में ये तीसरे साल में सरकार का गिरना और चौथे साल में फिर 2 पार्टियों का 2 टुकड़े होना और नई सरकार का बनना और मौजूदा सरकार पर भी लटकती हुई तलवार है, ऐसे नामुसाइद हालात में अल्लाह ताला का करम था कि AIMIM से चुनकर आने के बाद तमाम पार्टियां इसकी मुखालफत करती और तमाम पार्टियां हम जैसे लोगों को अपनी पॉलिसी के पेश नज़र कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन अल्लाह का करम रहा और आप हज़रात की अहलियान शहर की दुआ रही कि हमने इस चौथे साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो काम किया है, माजी में शायद किसी MLA ने 1 साल में इतना काम किया और इतने काम और इतने फ़ंड की मंजूरी करवाई है। अगला 1 साल बाकी है और उस साल के लिए हमारी जो पेशबंदी है और आइंदा साल के लिए हमने जो प्रोग्राम तरतीब दिया है, उस प्रोग्राम के पेश नज़र हम ये चाहेंगे कि अहलियान शहर दुआ करें। उनकी दुआओं से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे शहर के अंदर पासपोर्ट ऑफिस आ जाए। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बिजली की जो परेशानियां हम लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं, यहाँ MPSL के ज़रिए जो फ्रेंचाइजी है, हमें ये उम्मीद और तवक्को थी कि भिवंडी जैसे शहर के अंदर प्राइवेट बिजली कंपनी के आने के बाद जो दुश्वारियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन बिजली कंपनी का जो मामला है, जो सूरत हाल है, वो आपके सामने है। हमारी कोशिश ये है कि ये तमाम बिजली का जो निज़ाम हो वो दुरुस्त हो, और अगर बिजली का ये निज़ाम कंपनी दुरुस्त नहीं कर सकती है तो कंपनी दस्तबरदार हो जाए और मालेगांव से रुखसत हो जाए। हम अपना मसला सरकार से लड़ भिड़ करके हल करेंगे। और इसी के साथ पावर लूम सनत पर जब हालात आए तो पावर लूम तंजीमों के ज़िम्मेदारान को ले करके हमने नुमाइंदगी की। जब ऑनलाइन ये सब्सिडी ख़त्म होने वाली थी कि बिजली सरकार की तरफ से बिजली पर जो सब्सिडी दी जाती है वो सब्सिडी ख़त्म होगी और फिर उसके लिए जो है ऑनलाइन जो है लोगों से फॉर्म भरवाए जा रहे थे, तो मालेगांव पावर लूम एक्शन कमेटी, संघर्ष कमेटी और इस तरह की जो भी कमेटियां थीं, उनके ज़िम्मेदारान को ले जा कर के उस वक्त के मिनिस्टर से हमने बातचीत की और सब्सिडी का वो सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह बहाल हुआ। आपको याद होगा नागपुर अधिवेशन में हमने इस बात की कोशिश की थी कि पर यूनिट कोई एक रेट तय हो जाए तो 1 रुपया 80 पैसा पर यूनिट साफ़ी इसको मंजूरी मिली थी, लेकिन सरकार के गिर जाने की वजह से वो मामला भी पेंडिंग में चला गया। स्पिनिंग मिल के ज़िम्मेदारों की तरफ से स्पिनिंग मिल के जो मुतालबात थे वो वफ़द ले करके मैं गया था और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त चंद्रकांत दादा पाटिल और इसी तरह महाराष्ट्र भर के स्पिनिंग मिल के ज़िम्मेदारान की मीटिंग लगी थी। उसमें हमने अपने मुतालबात रखे थे। पिछले हफ्ता जो है कैबिनेट के अंदर मंजूरी ये हुई कि स्पिनिंग मिल वालों पर जो कर्ज़ है उस पर जो इंटरेस्ट आता है, जो ब्याज लगता है बैंक का, 5 साल का ब्याज सरकार भरेगी। पिछले हफ्ते कैबिनेट में ये फ़ैसला लिया गया है। और कोरोना के टाइम के अंदर हमने सिविल हॉस्पिटल के अंदर 20 KL का एक टैंक लगवाया। इसी तरह जो है हमने 500 सिलेंडर की मांग की थी, जिसमें से 300 सिलेंडर आए थे। और इसी तरह सिविल हॉस्पिटल के अंदर हमने कोशिश की कि वो सारी सहूलतें दस्तयाब हो जो सिविल हॉस्पिटल में होती हैं।
جس میں ڈیجیٹل ایکس رے کی مشین آئی، اسی طرح جو ہے ڈائلیسس کی مشینیں بھی ہیں، اسی طرح سونوگرافی کی مشین ہے اور سی ٹی اسکین ہے. یہ مشینیں الحمدللہ شہر میں آ گئے. ہماری کوشش یہ ہے کہ اب جو ہے اگلی جو ایک بڑی ضرورت ہے ہمارے سول ہاسپٹل کی، ایم آر آئی کی مشین وہاں آئے. ہم نے اس سلسلے میں پچھلی مہا وکاس اگاڑی میں راجیش ٹوپے صاحب سے ہم نے مطالبہ کیا تھا. وہ ہیلتھ منسٹر تھے، انہوں نے ہم کو آشواسن دیا تھا اور ہمارے لیٹر کے اوپر انہوں نے انڈوزمنٹ بھی دیا تھا، لیکن سرکار گر جانے کی وجہ سے وہ معاملہ پینڈنگ ہو گیا. ہماری کوشش یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں سول ہاسپٹل کے اندر ایم آر آئی کی مشین بھی ہم لائیں، تاکہ مالیگاؤں شہر کی جو عوام ہے اور اس طرح جو ہے پریشانیاں ہوتی ہے ایم آر آئی کے تعلق سے، وہ پریشانیاں بھی ختم ہو جائے. آئندہ کے ہمارے یہ عزائم ہیں اور TRSS کے تحت مرکزی سرکار نے مہاراشٹر کو تقریباً 5,000 کروڑ روپیہ بجلی کی تعلق سے دیا ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ اس سلسلے میں ناسک ضلع کو جو فنڈ ملنا ہے اس میں سے مالیگاؤں کو ایک بڑا حصہ ملے. اس بات کی کوشش